اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سورہ مبارکہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ. یہ مدنی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، اور اس کی 75 آیتیں. اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہت مختصر بھی یہ سورہ نہیں ہے، مگر بہت زیادہ لمبا سورہ بھی یہ نہیں ہے. اس کے آغاز ہی میں انفال کی بحث آئی ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام سورہ انفال پڑا. اور یہ انفال کی بحث آئی ہے خاص مال غنیمت کے کانٹیکس میں، اور چونکہ انفال کے لفظ کے اندر وسعت ہے تو اسی کی وضاحت معصومین نے یہ بھی کر دی کہ انفال سے مراد کیا ہے. سر دست ہم آیت نمبر 1 سے 8 یعنی 1 سے 8 تک جو آیتیں ہیں ان کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. یسألونک عن الانفال، آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے متعلق. قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ انفال اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے. یعنی اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ انفال کا جو بھی مطلب ہے مگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے خاص ہے. فاتقوا اللہ، اب اللہ کے غضب سے بچو، یعنی پیغمبر سے اس معاملے کے اندر مباحثہ بحث مت کرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے درمیانی تعلقات کی اصلاح کرو. اس الفاظ کے انتخاب سے ہی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کچھ اختلاف تھا کہ شاید انفال کے معاملے میں کسی کا حق اور ہے، کسی دوسرے کو کم ملنا چاہیے، کسی کو زیادہ ملنا چاہیے. پروردگار عالم نے سب سے پہلے تو اس جڑ کو کاٹ دیا اور یہ فرمایا کہ یہ انفال اللہ اور اللہ کے رسول سے مخصوص ہے، لہذا اللہ کے غضب سے بچو. یہ اللہ کے رسول کا اختیار ہے، وہ جیسے اس کو استعمال کرنا چاہیں. تم آپس میں ایک دوسرے سے جو تعلقات تمہارے خراب ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ مال کی وجہ سے ہو رہے ہیں، یہ انفال جو مال کی صورت میں ہاتھ لگا ہے اس کی وجہ سے تمہارے آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں، ان کو آپس میں درست کرو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. اب اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انفال کا مطلب کیا ہے. انفال کا ایک مصداق مال غنیمت ہے، اور یہ کہا گیا کہ جنگ بدر کے کانٹیکسٹ میں یہ آیتیں نازل ہوئی. جب جنگ بدر ختم ہوئی اور مال غنیمت، غنیم کا مطلب دشمن، اور مال غنیمت جو وہاں پر مال ان دشمنوں سے حاصل ہوا. ظاہر وہ لوگ تو چلے گئے میدان چھوڑ کر اور فرار اختیار کیا، انہوں نے شکست کھا گئے. تو وہ جو مال ہاتھ لگا ہے اس مال کا کیا کرنا ہے. کچھ بھاگ گئے، کچھ وہیں پر قتل ہو گئے، کچھ اسیر ہو گئے، مگر جو مال ہے وہ مال غنیمت ہے. تو ہمیں یہاں پہ سمجھ میں آیا کہ انفال کا ایک مصداق مال غنیمت بھی ہے. کیا اس کے علاوہ بھی انفال کے کچھ اور مصادیق ہیں؟ تو ہمارے پاس اس حوالے سے اہل بیت کی تشریحات موجود ہیں کہ مال غنیمت کے علاوہ اگر کوئی ایسی جنگ ہے کہ جس کے اندر علاقے والے لڑے بغیر چلے جائیں تو وہ زمین بھی مال فے کہلاتی ہے، اور مال انفال ہی کا وہ ایک مصداق ہے. اسی طریقے سے اگر بغیر جنگ کیے ہوئے جنگی دشمن جو تھا وہ وہاں پر سرنڈر کر دیتا ہے تو اس سے جنگ کیے بغیر جو مال حاصل ہوا ہے وہ بھی انفال کا ایک مصداق ہے. اسی طریقے سے لاوارث شخص کا ترکہ، یعنی جس کے کوئی ورثہ نہ ہو تو اس کا مال بھی انفال ہی میں شمار کیا جائے گا. اسی طرح جنگل، میدان، پہاڑوں کی چوٹیاں وغیرہ جن چیزوں کا کوئی خاص انسان عام طور پر مالک نہیں ہوتا، یہ سب خدا کی ملکیت ہے، رسول کا حق ہے، اور رسول کے بعد پھر یہ امام کا حق بن جاتا ہے رسول کی نیابت میں، جس میں عام مسلمانوں کا کوئی حق نہیں. یہ تو ہو گئی بنیادی بات. اب اس کے بعد اسی سورے کے اندر آگے ہم پڑھیں گے جہاں پر 10واں پارہ شروع ہوگا، وہاں خمس کی بحث آئی ہے کہ 5واں حصہ رکھ کے 4 حصے جو ہیں
ان کو تقسیم کیا جائے گا غازیوں کے درمیان، یعنی وہ افراد کہ جو میدان جنگ کے اندر شریک رہے اور جنہوں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا تاکہ ان کی زحمتوں کی کچھ تلافی ہو سکے. تو وہاں پر بیان کیا جائے گا کہ یہ اس طرح سے تقسیم ہوگا. تو وہ تقسیم جو ہے وہ ایک طرح سے بخشش ہے، ورنہ یہاں پر جو بات کی گئی وہ واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ انفال پورے کا پورا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. یہ تو ہو گئی بات انفال کے مصادیق اور انفال کس کا ہے اور پھر بیہیو کس طریقے سے کیا گیا، یعنی اس کے اندر پھر یوز کیسے کیا گیا. جب اللہ کے رسول کا حق ہے تو پھر انہوں نے اس کو اسی طریقے سے استعمال کیا جو آگے مزید ایک گائیڈنس آ رہی ہے، اگرچہ وہ ضروری نہیں تھی کہ خمس نکال کے باقی تمام تر چیزیں غازیوں میں تقسیم کر دی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہے، منسوخ نہیں ہے، اور جو آگے آیت آئے گی 10ویں پارے کے آغاز میں وہ بھی اپنی قوت کے ساتھ موجود ہے، وہ بھی منسوخ نہیں ہے. اب ذرا سا لفظ انفال کے اوپر بھی غور کر لیجئے. انفال کا مطلب ہے زیادتی اور اضافہ، یعنی جو اصل کے اوپر ہے. اس لیے کہ اصل جو مقصد ہونا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ میدان کے اندر ایک انسان قربتاً اللہ جہاد کر رہا ہے تو مال غنیمت یا دوسری چیزیں یہ اس کا ٹارگٹ نہیں ہوتی، یہ ایک اضافی چیز ہوتی ہے، لہٰذا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو انفال کہا گیا. اور دوسرے مصادیق جو ہیں اس کے اندر بھی اس اعتبار سے اس لفظ کے لغوی معنی کی تطبیق آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو یہاں پر یہ پہلی آیت جو ہے یہ مکمل ہوتی ہے جس کے اندر انفال کو سمجھایا گیا، اس کے اللہ اور اللہ کے رسول سے مخصوص ہونے کو سمجھایا گیا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی بات کی گئی، آپس کے تعلقات کو بہتر کرنے کی بات کی گئی، اور پھر یہ بتایا گیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. اگلی جو آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے ایمان کے خاص درجے، خاص ایمان والے ان کا ذکر کیا ہے، اور اس حوالے سے 5 صفات ان کی بیان کی ہیں. ان کو ذرا سن لیجئے. انما المؤمنون، خاص ایمان والے تو بس وہ ہوتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، یعنی وہ اپنے دل کے اندر ایک خاص خشیت محسوس کرتے ہیں جو ایک کنسٹرکٹیو فیئر ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. یہ 3 صفات ہو گئی جو اخلاقی بھی ہیں اور عقائد سے بھی تعلق رکھتی ہیں. پھر اس کے بعد چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں صحیح معنوں میں مومن، جس کی وجہ سے ترجمہ پہلے کیا گیا کہ خاص ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں، یعنی اس سے نچلے درجے کے بھی صاحبان ایمان ہوں گے مگر یہ ہیں صحیح معنوں میں مومنین. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، وہ مغفرت بھی ہے، وہ رزق کریم، اور عزت والی روزی بھی ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم جنگ بدر کا کچھ ذکر شروع کرتا ہے جس کی تفصیل تو سیرت کی کتابوں کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. خاص طور پر میں اپنے دوستوں کو متوجہ کروں گا حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کی کتاب تاریخ اسلام کی طرف، کہ اس میں اگر وہ بدر کے واقعے کو پورا پڑھیں گے تو قرآن مجید کی آیتوں کی تشریح کو بھی بہتر طور پر سمجھ پائیں گے. وہاں پر انہوں نے کافی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے پروردگار نے آپ کے گھر سے بالکل صحیح حق کے ساتھ. کما یعنی جیسا کہ، یعنی ابھی یہ جو ان انفال اور مال غنیمت کا مسئلہ آیا تھا اس میں بھی لوگ اختلاف کر رہے تھے، مگر پروردگار عالم نے آپ کو بالکل صحیح چیز بتائی. اور پہلے بھی یہ معاملہ تھا کہ جب نکالنے کی باری آ رہی تھی کہ گھر سے نکلنا ہے، میدان میں جانا ہے، تو اس وقت لوگوں کی کیفیت کیا تھی؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا ایک گروہ، یعنی جو بظاہر تو ظاہر ہے کہ جو افراد سامنے ہیں صحابہ کرام وہ سب صاحبان ایمان ہیں، مگر ان میں سے ایک فریق لَكَارِهُونَ، ان کو یہ بات ناپسند تھی. اسی لیے یہاں پر پروردگار عالم نے سمجھایا کہ حق والی بات اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی ہوتی ہے، وہ معیار ہے. یجادلونک فی الحق، آپ سے صحیح طریقہ کار کے بارے میں جبکہ وہ ظاہر ہو گیا تھا وہ بحث کر رہے تھے. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، بعد اس کے کہ یہ واضح ہو چکا تھا کہ وہ کیا ہے، مگر ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا تو وہ بحث کر رہے تھے. وہ کیا چیز تھی وہ آگے آ رہی ہے. کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف لے جائے جا رہے ہوں. وہم ینظرون، اور اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں.
یعنی اب آپ غور کیجئے کہ ظاہر ہے کہ سب تو نہیں، وہ بھی تھے جو بہت ہی کمٹمنٹ کے ساتھ جا رہے تھے، مگر کچھ ایسے افراد بھی تھے کہ جن کے لیے میدان جنگ کے اندر جانا ناگوار تھا اور وہ کچھ اور امید کر رہے تھے۔ وہ امید کیا تھی؟ وہ آگے آ رہی بات، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، کہ جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ دو گروہوں میں سے ایک کا کہ ان سے ملاقات ہوگی، إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ، اور تم یہ چاہ رہے تھے، أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ جو فوجی ساز و سامان والا ہے وہ قافلہ، اس سے تمہاری مٹ بھیڑ نہ ہو۔ اب آپ یہاں پر توجہ کیجئے گا، یہ مدینے سے باہر آ رہے ہیں، ایک قافلہ آ رہا ہے شام کی طرف سے جو تجارتی قافلہ ہے، اور ایک قافلہ آ رہا ہے جو سامنے سے کافروں کا لڑنے کے لیے آ رہا ہے، جنگی قافلہ آ رہا ہے۔ تو مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں، یعنی مسلمانوں میں سے ایک گروہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بس ہمارا ایسا سلسلہ ہو جائے کہ وہ قافلہ جو مال و اسباب لے کر آ رہا ہے اس سے ہماری مٹ بھیڑ ہو تو ہم اس کو قابو میں کر لیں اور مال ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ لیکن پروردگار عالم کا ارادہ کچھ اور تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ جو فوجی قافلہ تھا سامنے سے، جو جنگی لڑنے کے لیے آ رہے تھے کافر، وہ تو لڑنے ہی کے لیے آ رہے تھے، اور یہاں سے پروردگار عالم بھی یہی چاہتا تھا کہ ان کا مقابلہ ہو جائے ان لوگوں کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پیغمبر اکرم کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، مخلصین کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، کچھ وہ افراد کے جو اپنی پوری اصلاح نہیں کر پائے ان کی بات ہو رہی ہے۔ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ، اور اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ وہ حق کو ثابت کرے اور اپنے احکام کے تحت حق کو ثابت کر دے، اپنی بات کو پورا کر دے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور جو کافر ہیں ان کی اصل نسل کو ختم کر دیں۔ لَيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ احقاق الحق ہو جائے، حق ثابت ہو جائے، باطل نیست و نابود ہو جائے۔ یبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، چاہے بدعمال لوگ کتنا ہی اس بات کو ناپسند کریں۔ یہاں پر ان 8 آیتوں کے اندر یہ پہلا صفحہ مکمل ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بالآخر پروردگار عالم کی طرف سے انتظام بھی یہی ہوا کہ وہ جو جنگی قافلہ تھا اس سے مقابلہ ہوا، اور بھرپور مقابلہ ہوا، اور بدر کی جنگ جو ہے وہ تاریخ کے اندر ایک یادگار جنگ بن گئی، جس کے اندر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص کردار ہے کہ جو تا قیامت جگمگاتا رہے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔